کھریاں کھریاں میں آج بات کریں گے اس گھڑی چور کی جس نے جیل سے باہر رہ کر بھی سرکاری خزانے کو بے دردی سے لوٹا، اور اب یہ چور نمبر 804 اڈیالہ جیل میں ہے تو وہاں بھی سرکاری خزانے کو صرف 6 ماہ میں 35 لاکھ کا چونا لگا چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیازی کے کھانے پینے اور موج اڑانے کی خبریں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن اس وقت میڈیا میں ہر طرف نیازی کے اس چونے کا اتنا زیادہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اصلی حکمرانوں نے جب بھی کسی بات کو چھپانا ہو یا اسے زیادہ ہائی لائٹ ہونے سے روکنا ہو تو پھر یہ مداری کی طرح کوئی نہ کوئی نیا تماشا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستانی عوام کا مزاج بھی ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھ دیکھ کر ایسا بن گیا ہے کہ جب تک انہیں 12 مسالے والا کانٹینٹ نہ ملے تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی عمران نیازی کے اڈیالہ والے شاہانہ اخراجات کا ذکر اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ طبقہ جو کہ اس وقت نیازی کی نفرت میں گوڈے گوڈے دھسا ہوا ہے، کم از کم وہ تو اس خبر کے چسکے لینے میں مصروف ہو جائے اور نہ اس کی توجہ افغان بارڈر والی جنگی صورتحال کی طرف جائے اور نہ ہی وہ IMF سے قرضہ ملنے کے بعد ہونے والی مہنگائی کے بارے میں سوچے۔ امریکی سینیٹرز کی طرف سے حالیہ انتخابات پر اٹھائے جانے والے سوالات بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ٹی وی پر چلنے والی رپورٹوں کے مطابق اب تک نیازی 6 ماہ میں سرکاری خزانے کو کھانے کی مد میں 35 لاکھ کا چونا لگا چکا ہے۔ اس چونے میں یقیناً وہ رقم شامل نہیں ہے جو کہ اس کے لیے ادویات فراہم کرنے پر صرف کی جاتی ہے۔ میں نے ایک ایسے ہی دوا خور سے جب پوچھا کہ وہ 6 مہینے میں دوا دارو پر کتنا خرچ کرتا ہے تو اس نے پاؤنڈز میں جو رقم بتائی، اگر اسے پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو بات کروڑوں میں پہنچ جائے گی۔ نیازی کے میل ملاپ کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے 65 افراد سے 6 ماہ میں 976 ملاقاتیں کی ہیں۔ اب آپ اسے 180 سے تقسیم کر کے خود اندازہ لگا لیں کہ ایک دن میں کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں والا اسکور دیکھ کر میں تو یہ کہنے کو تیار ہوں کہ نیازی نے بطور قیدی ملاقاتوں کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے۔ نیازی کی ہر ادا پر مرنے والوں کو چاہیے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے اس سے رابطہ کریں اور کپتان کے نام ایک اور اعزاز کروا دیں۔ نیازی کی جیل میں خوراک کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ ککڑی بھی دیسی کھاتا ہے اور اسے پکواتا بھی دیسی گھی میں۔ یہ شاید بڑھاپے کا اثر ہے کہ نیازی دیسی چیزوں کو پسند کرنے لگا ہے، ورنہ جوانی میں تو خوراک کے علاوہ دوستیاں بھی غیر ملکی برانڈ کی ہوا کرتی تھیں۔ نیازی کے لیے اڈیالہ جیل میں اور کیا کیا سہولتیں ہیں تو میں مختصراً اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کی دل پشوری کے لیے اڈیالہ جیل میں ایک منی بنی گالا بنا دیا گیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر تو اس سہولت کاری پر بہت اعتراض ہے۔ کسی بھی مجرم کو جیل کے اندر 5 اسٹار سہولتیں دینا نہ صرف نامناسب ہے بلکہ غیر قانونی۔ اس جیل میں ہزاروں قیدی ہیں لیکن انہیں تو دیسی ککڑی کھانے کو تو کیا دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ جہاں تک اس کے سابقہ وزیر اعظم ہونے کا تعلق ہے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے سابقہ وزیر اعظموں نے جیلوں میں قیام کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو ایسا شاہانہ ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جیل کی کوٹری کی تصویریں دیکھ لیں، شہید بے نظیر بھٹو کی کتاب پڑھ لیں، شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف دونوں حیات ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جیل میں کتنا برا سلوک ہوا کرتا تھا۔ اسی جیل میں اس وقت ایک اور قیدی ہے جو کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے اور پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی، نام ہے اس کا پرویز الہی، اور وہ نیازی کی اس پارٹی کا صدر بھی تھا، لیکن اسے ایسی کوئی سہولت نہیں دی گئی جو کہ عمران نیازی کو مل رہی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ حکومت تو اس وقت اس شہباز شریف کی ہے جس کو نیازی نے نیب کی حراست میں رکھا، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ شہباز شریف کی کمر کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے۔ شہباز شریف کی بھتیجی اور بھائی بھی اسی نیازی کے انتقام کا شکار ہوئے، لیکن اسی شہباز شریف کی حکومت میں یہ قیدی اڈیالہ میں فوج میلہ کیسے کر رہا ہے؟ موج میلہ کی بجائے فوج میلہ میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ نیازی اس وقت سیاسی حکومت کا قیدی نہیں ہے، یہ ہماری وردی والی حکومت کا مہمان ہے،
اور اسی وجہ سے وردی والے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بظاہر اس کے اور میزبان کے درمیان بہت جھگڑے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ اس نے وردی والوں کو ایک ایسی جنگ جیتنے میں مدد دی ہے جو کہ وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف 70 سال سے لڑ رہے تھے لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قیدی کی مہربانی سے پاکستان کی جمہوریت مستقل طور پر جرنیلوں کے چنگل میں رضیہ کی طرح پھنس گئی ہے۔ اس سہولت کاری کی وجہ سے میزبان نے اپنے اس بد زبان مہمان کو جیل میں بھی اپنی آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ اس کی خاطر مدارات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو سیاسی مزدور اس وقت خوش دلی سے بوٹ پالش کرنے میں مصروف ہیں ان پر دباؤ برقرار رہے۔ آپ نے ایسے واقعات کا تو ضرور سنا ہوگا جس میں ہوٹل میں کھانا کھانے والے کو بل کی ادائیگی نہ کرنے پر کچن میں برتن دھونے پر لگا دیا جاتا ہے۔ عمران نیازی کی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہوٹل والے کو گاہک کے کھانا کھانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن نیازی کے معاملے میں دیسی ککڑی کھلانے والوں کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ایک دھیلا بھی نہیں دے گا، لیکن انہیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اس ککڑی خور سے ملک کے سیاسی کچن میں کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ اس کے کھانے کے بل اور فوج میلے کی خبروں پر کم دھیان دیں اور ان معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیں جنہیں نیازی تماشا کر کے چھپایا جا رہا ہے۔